अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे और आज के लेक्चर में एक अहम मौजू हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं एराब। अभी तक हमने जो दुरूस पढ़े हैं उन दुरूस में हमने ये पढ़ा कि इसम जो है, जो कि कलिमे की एक किस्म है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अरबी ग्रामर में, कुरानी ग्रामर में कलिमा या मीनिंगफुल वर्ड जो है उसकी सिर्फ 3 किस्में हैं। या तो वो इसम हो सकता है, या फेल हो सकता है, या फिर हर्फ हो सकता है। और आपको पता है कि हमने 2-3 लेक्चर्स से इसम के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैंने आपको बताया था कि इसम जब भी हम पढ़े तो इसम के बारे में बुनियादी तौर पर हमें पहले 4 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था इसम का जिन्स या तो मुज़क्कर हो सकता है या मुअन्नस। मुकम्मल तफसील हमने पढ़ी लेक्चर नंबर 2 में, पूरी दलीलें उसमें है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसम के बारे में, इसम का अदद के हिसाब से, नंबर के हिसाब से इसम या तो वाहिद हो सकता है या मुसन्ना हो सकता है या 2 से ज़्यादा, जिसको हम जमा कह सकते हैं, वो हो सकता है। और पिछले लेक्चर में हमने इसम के बारे में तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा, यानी उसकी वसअत मतलब इसम ये हमारे पास नकिरा है यानी कॉमन है या ये मारिफा है। और फिर हमने पिछले लेक्चर में मारिफा इसम के 5 अक़साम गिने थे और अगर आप वो फिर से वो लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, 4 देखेंगे तो उसमें पूरी दलीलें हैं इसम का जानना या इसम के बारे में जानना वसअत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से। आज का जो लेक्चर है उसमें हम जानेंगे कि इसम का जो चौथा बुनियादी चीज़ है जिसको हमें जानना है इसम के बारे में, वो है इसम का एराब। देखिए मैं आपको बताऊं, एराब जो है आम ज़बान में या उर्दू में जब हम पढ़ते हैं एराब, आपने सुना होगा एराब कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को उर्दू में, मगर अरबी में, अरबी ग्रामर में एराब का मतलब ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता, बल्कि एराब का जो लफ्जी मतलब है वो है इसम का स्टेटस, इसम की पोजीशन। ठीक है, यानी इसम की जो पोजीशन है इस जुमले में वो क्या है, इसम का जो स्टेटस इस जुमले में वो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। तो ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और एराब जो है, एराब का जो टॉपिक है वो अरबिक ग्रामर में सबसे अहम तरीन टॉपिक है और आप देखेंगे कि एराब कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें कितनी बारीकी है और ये ग्रामर के आखिर तक, यानी जिसको हम कह सकते हैं एडवांस लेवल में भी, इसी एराब की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि एराब का जो ये लेक्चर है इसको हम तोड़ेंगे। आज का जो लेक्चर नंबर 5 जो है वो एराब का पार्ट नंबर 1 होगा और इस एराब को मजीद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और मजीद दलीलें इसके बारे में पढ़ेंगे, वो हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे, क्योंकि एराब का जो टॉपिक है अरबी ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि इसका हम कह सकते हैं ये अरबी जबान का खासा है एराब। ठीक है, तो ये एराब क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये इसम का चौथा बुनियादी चीज़ है जिसके बारे में आप जानेंगे और बाद में हम इसम को पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि ये 4 चीज़ों के इल्म के बाद ये जो हम देखते हैं इसम के बारे में अब इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। इससे पहले कि हम एराब के टॉपिक पे आ जाए, मैं आपके सामने एक जुमला पढ़ता हूँ, अरबी जुमला है, मैं इसको पढ़ूंगा फिर आप देखेंगे कि एराब किसको हम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक जुमला लिखा है, 2 तरह से जुमला लिखा है। पहला जो जुमला आप देखते रहे इसमें लिखा है नसारा जाइदुन हामिदन। नसारा मतलब मदद करना, नसारा जाइदुन हामिदन। दूसरा क्या है, नसारा हामिदुन जाइदन।
اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہے. پہلے والا جملہ جو ہے نصرہ زید حامدن، زید نے حامد کی مدد کی. نصر مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. زید نے حامد کی مدد کی. دوسرا جملہ دیکھیے نصرہ حامد زیدن، اس کا ترجمہ ہے حامد نے زید کی مدد کی. اب دیکھیے نا کا کی، یہ جو الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کا کی جو لفظ ہے اس کے بارے میں کوئی عربی لفظ نہیں. یہ کا اور کی کہاں سے آ گیا، کس نے کس کی مدد کی، یہ کیسے ہمیں پتا چلا؟ یہ پتا چلتا ہے اسم کے اعراب سے. اب کیا ہوتا ہے کیا اعراب؟ جب بھی آپ اسم پر، یاد رکھیے گا آپ کو میں ایک رف آئیڈیا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی دلیل اور تفصیل دوں گا. آپ کو میں ایک رف آئیڈیا دے رہا ہوں کہ جب بھی کسی اسم پر دو پیش لگا ہو، جیسے یہاں پر پہلے جملے میں دو پیش لگا ہے زائدن پر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام کرنے والا ہے، جس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی دو زبر لگتا ہے، جیسے آپ نے حامدن پر پہلے جملے میں دو زبر لگا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر کام کیا گیا، ٹھیک ہے. یعنی پہلا جس پہ دو پیش لگا ہو اس میں مطلب ہوتا ہے جس نے کام کیا، اور دو زبر جس کے لاسٹ میں لگا ہے اس کا مطلب ہے جس پر کام کیا گیا ہو. اب صرف یہ دو پیش اور دو زبر کی وجہ سے آپ دیکھیے پہلا جملہ دوسرے جملے میں بالکل تبدیل ہو گیا. حالانکہ کا کی جو لفظ ہم لگاتے ہیں اردو میں، جیسے ہم کہتے ہیں حامد نے زید کی مدد کی، یا زید نے حامد کی، یہ نے کی، یہ جو ہم ہیلپنگ ورڈز یوز کرتے ہیں اردو جملے میں، عربی میں ایسا کوئی ہیلپنگ ورڈ کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، صرف دو پیش اور دو زبر. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے کس کی مدد کی. پہلے جملے میں چونکہ دو پیش زید کے اوپر ہے اور دو زبر حامد کے اوپر ہے، تو کرنے والا جو کام ہے، جس نے کام کیا وہ زید ہے، جس پہ کام کیا گیا وہ حامد ہے. حالانکہ دوسرے لفظ میں بھی زید، دوسرے جملے میں بھی زید اور حامد وہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حامد کے اوپر دو پیش ہے تو وہ کام کرنے والا بن گیا، اور زید جو ہے اس کے اوپر دو زبر ہے، وہ بن گیا جس پر کام کیا گیا ہو. فرض کیجئے کہ ہم نے یہاں لکھا نصرہ حامدن زیدن، ہم نے حامد کو پہلے لایا، زید کو بعد میں لایا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، معنی وہی رہے. کیونکہ معنی کے لیے صرف آپ کو دو پیش اور دو زبر دیکھنا پڑے گا. اس صورت میں دو پیش جس پہ ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہے، اور دو زبر جس کے پاس ہے اس کا مطلب ہے جس پہ کام کیا گیا. تو یہ جو باریکی آپ دیکھ رہے ہیں، دو پیش دو زبر، اس چھوٹی باریکی کو جاننے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں اسم کا اعراب. اور اس چھوٹی سی جو آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی سے اسم جو ہے اس کے معنی کہیں کے کہیں بن جاتے. کون کام کرنے والا بن گیا، کس کے اوپر کام کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو جاننے کے لیے ہم نے جو آج کا ٹاپک چنا ہے، جو کہ اسم کو جاننے کے لیے چوتھا امپورٹنٹ بنیادی پوائنٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. اب ہم آپ ٹاپک پہ آئیں گے اور اس مثال سے آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا کہ اعراب کس کو کہیں گے. اور یاد رکھیے گا ہمارا جو اعراب کا ٹاپک ہے یہ لاسٹ تک رہے گا، کیونکہ اعراب کی ہی تبدیلی اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے عربک کا جو گرامر ہے، بیسک گرامر ہے، قرآنک گرامر، وہ انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا. اب ہم ٹاپک پہ آئیں گے. تو سب سے پہلے ہے کہ اس اعراب کو ہم انگلش میں یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از اے اسٹیٹس اور پوزیشن آف اے ناؤن، یعنی اسم کا اسٹیٹس، اسم کی پوزیشن، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعراب. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از دا ڈیکلینشنز آف ناؤن. ڈیکلینشنز مطلب ہوتا ہے ڈفرنٹ فارمز آف ناؤن. ناؤن کے یا اسم کے مختلف فارمز ہیں، مختلف شکلیں ہیں، ان مختلف شکلوں کا نام اصل میں عربی میں اعراب ہے. تو عربی زبان میں بصل میں ایک لفظ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس شکلوں کی تبدیلی کی وجہ سے اس اسم کا جو اسم جو ہے اس کا معنی بدلتا نہیں. مطلب حامد حامد ہی رہے گا، زید زید ہی رہے گا، مگر ان کی صورت الگ ہو جائے گی، ان کی فنکشن الگ ہو جائے گی. معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، معنی وہی رہے گا، مگر ان کی جو اب سٹیٹس جو ان کا ہے، ان کی جو پوزیشن ہے، ابھی تک وہ کام کرنے والے تھے،
اب وہ کام جن پہ ہوگا وہ والے بنیں گے. تو اصل میں اسم کے جو نام میں یا اسم کی جو اصل میں ذات ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مگر ان کے سٹیٹس میں فرق آئے گا. جیسے مثال کے طور پر عربی میں آپ کبھی دیکھیں گے کتابن لکھا ہوگا، کہیں دیکھیں گے آپ کتابن لکھا ہوگا، کہیں کتابن ہے، کہیں الکتابو ہے، کہیں الکتابہ ہے، کہیں الکتابی ہے. تو یہ جو ڈفرنٹ فارمز ہے عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی اسم کے ڈفرنٹ فارمز ہے. یعنی کبھی آپ نے کتابن دیکھا، کبھی کتابن دیکھا، کبھی کتابن دیکھا، کبھی الکتابو دیکھا، الکتابہ دیکھا، الکتابی دیکھا. یہ جو آپ دیکھ رہے اسم ہے کتاب، اس میں دیکھیں کیا کیا بن سکتا ہے. بن بھی بن سکتا ہے، کتاب بن بھی بن سکتا ہے، کتاب بن بھی بن سکتا ہے، ال لگانے کے بعد الکتابو بھی بن سکتا ہے، الکتابہ بھی بن سکتا ہے، الکتاب بھی بن سکتا ہے. تو یہ ایک ہی اسم یعنی کتاب کے الگ الگ فارمز، اس کو ہم کہتے ہیں ڈکلینشنز آف ناؤن، الگ الگ فارمز ہے. اچھا، جو کتاب ہے اس کے نام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کتاب کتاب ہی رہے گی، مگر اس جملے میں وہ کتاب کس لیے استعمال ہوا ہے، وہ سبجیکٹ یوز ہوا ہے، وہ آبجیکٹ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرے گا یہی اعراب. اب آپ دیکھیے جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کے اوپر ہم لاسٹ میں پیش ہوتا ہے. اسی کلمے میں ہم دوسرا جب جز پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسرے جملے میں ہم نے کیا پڑھا، اللہ، یہاں پر ہم نے پڑھا اللہ، یہاں پر ہم نے پڑھا اللہ. اب اس پیش اور زیر کی وجہ سے کیا فرق آیا؟ لفظ اللہ میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر اس کے استعمال میں فرق آیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اعرابی تبدیلی. یہی ہمارا ٹاپک ہے، اس کو ہم مزید پڑھیں گے. اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہے المسلمون، قرآن میں بہت جگہ ہے، المؤمنون ہے نا، الکافرون، اور کبھی لکھا ہوگا المسلمین، الکافرین. یہ المسلمون کیوں ہے، المسلمین کیوں ہے؟ مونا اور مینا میں کیا فرق ہے؟ لفظ مسلمان ہی رہیں گے، مگر ان کے جو سٹیٹس ہے، ان کی جو اس جملے میں جو پوزیشن ہے اس میں ضرور فرق آئے گا. تو اس کو ہم یہ جو لفظ میں مختلف شکلیں تبدیل ہوتی ہے، حالانکہ لفظ کے اپنے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسم کے اپنے معنی میں کوئی فرق پڑتا، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے، اب اگر عام زبان میں ہم کہیں گے اعراب، تو اعراب کا معنی جو ہے، اس کا معنی ہے تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی شکل یعنی شیپ یا حالت فارم کے تبدیل ہونا. یعنی اعراب کہتے ہیں کوئی بھی اسم جو ہے اس کے معنی کو تبدیل کیے بغیر اس کی شکل یا اس کی فارم کو تبدیل کرنا، اس کو کہتے ہیں اعراب. اور آپ دیکھیں گے اعراب اور حرکات میں کافی فرق ہے. حرکات صرف کہتے ہیں زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مگر جو عربی میں اعراب ہے یہ گرامر کا ایک مکمل علم ہے. کبھی کنفیوز مت ہو جائیے گا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیش آیا اس کے بعد زبر آیا یہی اعراب ہے، نہ. اس طرح کے اعراب کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، زبر لگانا، پیش لگانا. عربی میں جو زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر پیش، نہ صرف یہ تبدیلی آتی ہے بلکہ اس کے سٹیٹس میں بھی، یعنی اس اسم کے سٹیٹس میں بھی اس جملے میں فرق آ جاتا ہے. تو یہاں پر ذرا فرق کیجئے گا اعراب اور حرکات میں. اعراب حرکات نہیں ہے، حرکات کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی نہیں ہے. ہاں آپ کو لگے گا کہ حرکات کی تبدیلی جیسے لگ رہا ہے کہ اعراب کی تبدیلی ہے، مگر اعراب جو ہے یہ مکمل علم ہے، یہ صرف زبر زیر کی تبدیلی سے نہیں آتا، اس میں اور بھی چیزیں آپ کو پڑھنی پڑے گی. تو یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتایا. چلے اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ اعراب جو ہے اس کے دو اقسام، یعنی اعراب جب ہم پڑھتے ہیں اسم میں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اس کے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، اعراب بالحرکت، یعنی اعراب کی تبدیلی حرکت کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر اگزامپل دی، نصر زیدن حامدن، پھر نصر زیدن حامدن، یعنی اس میں جو اعراب کی تبدیلی آئی وہ حرکت کی وجہ سے آئی. آخر میں ہم نے حرکت تبدیل کی تو اعراب میں تبدیلی آئی. دوسرا جو اعراب کی قسموں میں آتا ہے وہ ہے اعراب بالحرف، اس میں حرف ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی اعراب جو میں نے آپ کو بتایا، اسم ہمارے پاس ہے، ایک تبدیلی تو یہ ہے کہ ہم لاسٹ میں
جو اس کی حرکت ہے اس کو تبدیل کر لیتے، اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت، یعنی حرکت کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دوسرا ہم نے نام دیا اعراب بالحرف، یعنی اعراب کی تبدیلی حرف کی تبدیلی کی وجہ سے، ہم آخر میں حرف کو ہی تبدیل کر لیتے۔ سب سے پہلے ہم لیں گے پہلی قسم اعراب بالحرکت، یعنی حرکت کی تبدیلی۔ اس سے مراد کسی لفظ کی اصلی حالت کے آخری حرکت کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ ہم لکھ سکتے ہیں 3 طریقے سے، اللہ آخر میں پیش دے دیا، اللہ آخر میں زبر دے دیا، اللہ آخر میں زیر دے دیا۔ یہ جو زبر، زیر اور پیش ہم نے آخر میں دیا، اس طرح کی اعرابی تبدیلی کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، حرکت کی وجہ سے تبدیلی آ گئی اعراب میں۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں محمدن، 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 قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ، پھر وہ را کے ساتھ مل کے ادغام ہو جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اصل میں ہے وہ محمدن۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں جب ہم اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، دوسرا کلمہ بھی ہے یہ محمدن عبدہ و رسول، محمدن، وہاں پر ہم نے محمدن نہیں پڑھا، محمدن پڑھا، 2 زبر پڑھا۔ اسی طرح ہے محمدن، بہت دفعہ قرآن مجید میں محمدن بھی ہے، لاسٹ میں محمدن، ما کان محمدن، ما کان محمدن قرآن مجید میں ہے تو اس وقت محمدن بھی ہے، 2 زیر بھی ہے لاسٹ میں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے کسی اسم کے آخر میں 2 زبر کے بجائے 2 زیر، 2 زیر کے بجائے 2 پیش، تو اس طرح کی حرکت کو، یا اسی طرح پیش کے بجائے زبر، زبر کے بجائے زیر، تو اس طرح کے حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے جو اعراب میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ دوسری جو قسم ہے اعراب کی وہ ہے اعراب بالحرف۔ اس کا کیا مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ جب ہم آخر میں دیکھتے ہیں واو اور الف، ٹھیک ہے، کسی جگہ آپ دیکھیں گے واو اور الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہے رجلانی، رجلانی کا مطلب ہے 2 مرد، رجلانی 2 مرد۔ اب اگر ہم رجلانی کو یہ اعراب کو تبدیل کریں گے، لام کے ساتھ جو الف ہے اس الف کو یا میں تبدیل کریں گے، بن گیا رجلائن، رجلائن، ٹھیک ہے، رجلائن، یہ لام زیر نہیں ہے، یہاں پر نون پہ زبر ہے، اصل میں رجلائن ہے، لام کے نیچے نون کے نیچے زیر ہے، رجلان، رجلائن، ٹھیک ہے، یا رجلائن، اصل میں رجلائن ہونا چاہیے۔ خیر، تو میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہ بتایا کہ لام کے ساتھ جو الف ہے اس الف کے بجائے ہم نے یہاں پر یا لایا، تو یہاں پر ہم نے زبر زیر کے بجائے حرف کو ہی تبدیل کیا، الف کے بجائے یا لایا۔ اسی طرح مسلمون، مسلمین، واو کے بجائے یا لایا، 2 سے زیادہ مسلم، اس کا بھی مطلب ہے 2 سے زیادہ مسلمان۔ تو ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر پڑھنے میں فرق آیا، یہاں پر ہمارے پاس مسلمون نہ تھا، یہاں پر مسلمین نہ ہے، ٹھیک ہے، واو کے بجائے ہم نے یا لایا۔ تو جہاں پر ہمارے پاس اعراب میں آخر حرف تبدیل ہو جاتا ہے، الف اور واو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرف، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کی 2 قسمیں، ایک اعراب بالحرکت، جب آخر میں حرکت کو ہم دیکھیں گے چاہے وہ حرکت 1 ہو یا 2 حرکتیں ہوں، پیش، زبر، زیر، یا 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں تبدیل ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ اور اگر ہمارے پاس واو اور الف لاسٹ میں ہے، اس کے بجائے ہم یا لائیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرف، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہم نے جانا کہ اعراب کی قسمیں کیا کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آرام سے آگے جائیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ اعراب کے جو اقسام ہیں ان کو ہم نے، جتنے بھی ہمارے پاس جملے ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس صیغے ہیں، ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں نون گروپ۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اعراب کا علم سمجھنے میں آسانی کے لیے نشانی کے طور پر جن اسما کے آخر میں آنی، آئینی،
اونا یا اینا آتا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی یہ بہت آسان ہے، جس کے لاسٹ میں ہمارے پاس نون آ جائے، آئنی آئینی اونا اینا، یہ 4 ساؤنڈ ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے، ان اسما کو ہم کہتے ہیں نون گروپ۔ اور یہ جو نون گروپ ہے اس میں ہمارے پاس تثنیہ کے اعراب آتے ہیں، یا تثنیہ جتنے بھی ہمارے پاس تثنیہ کے اسما ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس جو تثنیہ ہے نا، یعنی واحد کے بعد تثنیہ، یا جس کو ہم نے مثنیٰ نام دیا، جس کے نیچے نون زیر نہیں آتی ہے، ایک تو وہ آتے ہیں اس نون گروپ میں، دوسرا اس نون گروپ میں مذکر سالم بھی آتا ہے جس کو نون زبر نہ آتا ہے۔ ایسے دونوں چیزیں یعنی نون زیر نی اور نون زبر نہ، یہ دونوں اسما اگر ہمارے کسی بھی جملے میں آ جائے یا کسی بھی اسم کے ساتھ آخر میں نون زیر نی یا نون زبر نہ ہو تو ہم اس کو نون گروپ میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا گروپ جو ہمارے پاس بن کے آ گیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بے نون گروپ، یعنی نون کے بغیر گروپ، اور اس کے اسما کے آخر میں نون زیر نی یا نون زبر نہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا اوپر، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر ایک چارٹ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر آ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کہیں گے بے نون گروپ۔ بے نون گروپ کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اعراب بالحرکت۔ بے نون گروپ یعنی نون کے بغیر گروپ، اس میں جو اعرابی تبدیلی آ جاتی ہے وہ حرکت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اس اعراب بالحرکت یا بے نون گروپ میں کون کون سا گروپ آتا ہے؟ واحد مذکر، جتنے بھی واحد مذکر ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے مسلمون، یہ واحد مذکر ہے نا، آخر میں نون نہیں ہے، تو مسلمون اس کی دوسری صورت بن جائے گی مسلمان، اس کی تیسری صورت بن جائے گی مسلمین، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں لاسٹ میں نون نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو نام ہم نے دیا ہے بے نون گروپ۔ اور ایسے اقسام اعراب کو ہم کہہ سکتے ہیں اعراب بالحرکت۔ اور اعراب بالحرکت یا بے نون گروپ کا جو پہلا گروپ ہے وہ ہے واحد مذکر۔ واحد مذکر جب بھی آپ دیکھیں گے وہ بے نون گروپ یا اس میں جو حرکت کی تبدیلی ہے وہ جناب ہمارے پاس صرف حرکت کی وجہ سے آ جاتی ہے، مسلمون، مسلمان، مسلمین۔ اسی طرح واحد مؤنث کی جتنے بھی قسمیں ہیں یا واحد مؤنث میں جو آتا ہے اسم میں، اس میں بھی جو اعراب کی تبدیلی ہے وہ ہے اعراب بالحرکت۔ جیسے مسلمتن یہ بن جائے گا مسلمتن، اور تیسری فارم اس لیے ہے مسلمتن۔ اسی طرح جمع مکسر مذکر، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار، جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی واحد سے جب ہم جمع مکسر بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد کے بعد جو ہمارے پاس جمع بنے گا اس میں واحد کے پورے الفاظ نہ ہو، کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس واحد ہے رجلن ایک مرد، اگر ہم اس کا جمع مکسر بنائیں گے تو بن جائے گا رجالن، راجولن، را جیم لام صرف واحد میں۔ اس کا جب ہم جمع بنائیں گے بن جاتا ہے رجالن، را جیم اس کے بعد الف شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جمع کو جو واحد سے بنتا ہے مگر واحد کے سب الفاظ اس میں شامل نہیں ہوتے، بروکن ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جب بھی آپ جمع مکسر دیکھیں گے اس میں بھی جو اعرابی حالت کی تبدیلی ہے نا وہ بھی ہمارے پاس حرکات کی وجہ سے آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر رجالن، رجالن، رجالن۔ اسی طرح جمع مکسر مؤنث، جمع مکسر مذکر میں بھی، جمع مکسر مؤنث میں بھی، جیسے نساءن، نساءن، نسائن۔ اسی طرح جمع سالم مؤنث۔ اب جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ واحد میں جو ہوگا وہی الفاظ جمع میں بھی ہوں گے، لاسٹ میں صرف کچھ ایڈیشن ہوگا، مگر جو ہمارے پاس واحد میں الفاظ ہوں گے وہی الفابیٹس یا وہی جو ہمارے پاس الفاظ جمع میں بھی شامل ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے مسلمتن واحد، اس کا جو جمع ہے وہ ہے مسلماتن، ہم نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی، صرف اس میں آتن کا ہم نے ایڈیشن کر دیا۔
تو जमा सालिम मुअन्नस मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये भी एराब बिल हरकत की वजह से होता है। तो ये जो पहला ग्रुप है आप आम जबान में जानिएगा, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें एराब की तब्दीली हरकत की वजह से आती है, और इस ग्रुप को हमने नाम दिया बेनून ग्रुप, ये जो आप देख रहे हैं। और इस एराब बिल हरकत में क्या क्या आता है? वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुअन्नस, जमा मुजक्कर मुकस्सर, इसी तरह जमा मुकस्सर मुअन्नस और जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है। इसके बरक्स जो दूसरा ग्रुप हमारे पास है, जब आप देखते हैं हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है, उस दूसरे ग्रुप में क्या आता है? जिसमें आता है आखिर में नून। ठीक है। इस ग्रुप को हमने नाम दिया है नून ग्रुप, यानी इसमें जो एराब की तब्दीली है वो हर्फ की तब्दीली की वजह से आती है। और इस ग्रुप में सिर्फ हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं। एक है तस्निया मुजक्कर, तस्निया यानी 2 मुजक्कर में, जैसे अल किताबानी, अल किताबाइनी, बानी यानी अलिफ को हमने तब्दील किया या। इसी तरह तस्निया मुअन्नस साअतानी, साअतैनी। इसी तरह जमा सालिम मुजक्कर मुस्लिमूना, मुस्लिमीन। यानी आप छोटे छोटे अंदाज में इस तरह याद रख सकते हैं कि जिस हर्फ के, जिस इस्म के आखिर में नून आता है, याद रखना चाहिए वो नून ग्रुप में है। और इसमें जो तब्दीली है वो इस तरह आ सकती है कि अलिफ और वाव जो है वो तब्दील हो सकता है या में। जैसे यहाँ पर अल किताबानी, ये तब्दील हो गया अलिफ, अल किताबाइनी या में, अस्साअतानी या साअतानी, ये तब्दील हो गया साअतैनी में, अलिफ तब्दील हो गया या में। इसी तरह मुस्लिमूना, वाव तब्दील हो गया मुस्लिमीना। तो अरबी हालत जो यहाँ पर तब्दील हुई वो अलिफ और वाव जो है वो या में तब्दील हो गई। इस ग्रुप को हम कह सकते हैं नून ग्रुप, और इस तरह की अरबी तब्दीली को कह सकते हैं अराब बिल हर्फ। और इसमें सिर्फ 3 ग्रुप्स आते हैं। मेजॉरिटी जो अराब की तब्दीली है वो आखिर में हरकत की तब्दीली की वजह से होती है। 2 ज़बर, 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर, या 1 पेश, 1 ज़बर या 1 ज़ेर। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि अराब के दोनों अक़साम ग्रुपों के ज़ुमरे में आने वाले अस्मा आपको ये याद रखना चाहिए। अब इसके बाद आप, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो हमने 3 हालतें हमारे पास है इनको हम क्या कहते हैं। अभी हमने आपको ये बताया सिर्फ कि अराब जो है ये इस्म के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, और आपको मैंने अभी तक बताया ज्यादातर 3 फॉर्म्स आते हैं। अगर हम हरकत की बात करेंगे, उन, अन, इन, जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन। अब मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा इन हालात को क्या कहते हैं। देखिए अरब की जो 3 हालतें हैं ना, 3 हालतें होती, इस हालत को हम क्या कहते हैं अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। इस्म की जो असल हालत है, जैसे पहली हालत है, जैसे हमने पढ़ा मुहम्मदुन, इस असल हालत को हम कहते हैं हालत रफा, जैसे यहां लिखा गया है। हालत रफा इस्म की जो एक्चुअल हालत है। अक्सर इसीलिए हम देखते हैं ना, जब भी हम पढ़ते हैं आखिर में या तो हम 2 पेश लगाते हैं या पेश लगाते हैं। आपने पढ़ा होगा मुहम्मदुन, कलमुन, किताबुन, क्योंकि इस्म की जो एक्चुअल हालत है वो यही है कि आखिर में अगर वो हरकत वाला इस्म है तो आखिर में हमारे पास 2 पेश होगा। अगर वो हरकत वाला नहीं, नून वाला होगा, तो या तो अलिफ होगा या फिर वाव होगा। जैसे मैंने आपको बताया था किताबानी, या इसी तरह मुस्लिमूना। ठीक है, ये इसको कहते हैं असल हालत। और असल हालत जो इस्म की है वो है हालत रफा। उसके बाद इस्म जो है किसी तरह से अपनी हालत रफा को छोड़कर तब्दील हो जाता है हालत नस्ब में। मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन हमने जो पढ़ा है वो अब तब्दील होगा मुहम्मदन में, 2 ज़बर में। ये मैं बता रहा हूं आपको हरकत वाली हिसाब से। इसी तरह अगर हमारे पास नून वाला होगा तो नून वाले में क्या तब्दीली आएगी? अलिफ जो होगा किताबानी वो किताबाइनी में तब्दील होगा, अलिफ बन जाएगा या। इस हालत को हम कहते हैं हालत नस्ब। और तीसरी हालत जो है जिसमें उमूमन हरकत के हिसाब से मुहम्मदिन पढ़ा गया, 2 ज़ेर आ गया, उसको हम कहते हैं हालत जर। याद रखना चाहिए इस्म की जो एक्चुअल और असल हालत है
वो है हालत रफा। मगर किसी वजह से, किसी चीज की वजह से जो इसम है ना, इसकी हालत तब्दील हो जाती है, या तो वो हालत नस्ब में आ जाता है या वो हालत जर में आ जाता है। ठीक है, इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। यहां मैंने एक चार्ट दिया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र करूं, उसके बाद मजीद जो, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट है ये, मैं इसको आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाह रहा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और मिसालों से ये समझाऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हमारा है इसको आप जान लीजिएगा। अभी तक जो हमारे लेक्चर्स हुए, 5 लेक्चर्स आज के इंक्लूड, आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसी की तब्दीली अगर आपको समझ में बात आ गई, आप इंशाल्लाह जुमलों में इसम को पहचान सकते हैं कि वो इस हालत में क्या इस्तेमाल हुआ है। और अक्सर जो कंफ्यूजन होते हैं हमारे तराजुम में, वो इसी हालत की वजह से हम नहीं जान पाते कि इस वक्त इसम हालत रफा में है, नस्ब में है या जर में है। माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर इस्तेमाल में, स्टेटस में, पोजीशन में उस इसम को जो यूज हुआ है उस जुमले में, वो काफी ज्यादा फर्क करेगा। देखिए क्या मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि एराब बिल हरकत जो ग्रुप है, जिसको हम बेनून ग्रुप भी कहते हैं, उसमें सिर्फ 3 आते हैं, वाहिद, दोनों इसम और यानी वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस, प्लस हमारे पास जमा मुकस्सर आता है। तो उसमें हमारे पास आखिर में अगर आप देखेंगे रफी हालत में होगा, या तो वो 2 पेश होगा या वो हमारे पास वो 1 पेश होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें जमा सालिम मुअन्नस आता है, या तो वो आतु होगा, इस पर ये देख रहे हैं, या आतुन होगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है ये हालत रफा में है। जब हम देखेंगे इसम को, कौन कौन सा जो सेगा हमारे पास, चाहे वो वाहिद होगा, जमा मुकस्सर या जमा सालिम मुअन्नस। अगर हम देखेंगे इन 3 ग्रुप्स में से पेश के बजाय जबर, 2 पेश के बजाय 2 जबर, आतु के बजाय आती, याद रखिएगा, आतु के बजाय आती या आतुन के बजाय आतिन, तो याद रखिएगा उस वक्त इसम ने अपनी हालत तब्दील कर दी, वो हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला गया। क्यों चला गया उसको हम तफसीलन पढ़ेंगे, क्यों चला गया, किसी न किसी वजह से वो चला जाता है। मगर अभी हमें ये याद रखना है कि वो हालत रफा से निकलकर हालत नस्ब में चला गया। उसके बाद अगर हम इसी 3 ग्रुप्स में देखेंगे, पेश जबर के बजाय वो जेर में चला गया, या 2 पेश या 2 जबर के बजाय वो 2 जेर में चला गया, तो याद रखना चाहिए ये इस वक्त हालत जर में चला गया। इसी तरह आतु, आती के बजाय वो आती में चला गया, आतुन के बजाय वो आतिन में, यानी याद रखिएगा ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन हालत नस्ब और हालत जर में जमा सालिम मुअन्नस की सेम है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एराब बिल हरकत, जिनको हमने बेनून ग्रुप बताया। अगर हम देखेंगे एराब बिल हर्फ यानी नून वाले ग्रुप, उसमें तस्निया आता है हमारे पास। अगर वो रफी हालत में होगा तो आनी साउंड आएगी, और अगर वो नस्ब में आएगा तो आईनी साउंड आएगी, यानी अलिफ के बजाय या में तब्दील होगा, और अगर वो जर में होगा तब भी आईनी साउंड आएगी। इसी तरह अगर हम जमा सालिम मुजक्कर को देखेंगे तो ऊना साउंड आएंगी, जैसे मुस्लिमूना, काफिरूना, तो ऐसे ऊना जब साउंड आएगी याद रखना चाहिए उस वक्त वो हालत रफा में है। अगर ऊना के बजाय ईना, या की साउंड आ गई, चाहे वो ईना दोनों में आ जाता है, चाहे वो हालत नस्ब हालत जर। मगर अब ये कैसे बता सकते हैं कि हालत नस्ब में है या जर में, इसको थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों में एक ही साउंड है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो नस्ब में है या जर में। मगर आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि तब्दीली आ गई, कैसे आ गई, हमने ऊना के बजाय ईना और ईना पढ़ लिया। इस इंपॉर्टेंट चार्ट को आप याद रखिएगा, यूट्यूब पे इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, इसको मजीद आप तवज्जो दीजिएगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह इसी के आगे होगा, और मजीद में मिसालों के जरिए आपको समझाऊंगा। और अगर आपको कोई सवाल हो तो अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह सवालों से शुरू करेंगे, उसके बाद हम मजीद इसमें आगे जाएंगे। हमारे पास अभी 5 मिनट है, तो हम उसी सूरत को फिर से यादा करेंगे जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था, और उसके बाद में आपको इस जो सूरत है इसकी तजवीदी एनालिसिस करा लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الماعون مکی سورہ ہے ایک سورت یعنی ایک رکو اس میں ہے اور اس میں آیت 7 ہے ارأیت الذی الگ ہے رأیت الگ ہے را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑا جائے گا ارأی یا ساکن ما قبل زبر یا لین مطلب نرم آواز کرنا تلذی ذال کو نرم پڑھیے گا ذال کا مخرج ہے زبان کی نوک ثناء علیا اوپر کے دانتوں کا کنارہ ارأیت الذی یکذب ذال پھر سے وہی بالدین یہ دیکھیں نون یہاں ساکن بنے گا اور وہ سکون یا کے لیے سبب بنے گا تو یہاں پر جو مد آئے گی اس کو کہتے ہیں مد وقفی عارض مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں مد عارض ہے یہ عارضی طور پر وقف کی حالت فذلک الذی اس صورت میں ذال کی کافی مشق ہے تو ذال کو نرم پڑھتے ہیں یدع الیتیم یہاں پر بھی دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس چوائس ہے کیونکہ آیت کے اوپر لا ہے اگر آپ ٹھہر سکتے ہیں آگے بھی بڑھے کوئی مسئلہ نہیں ٹھہرنے کی صورت میں میم ساکن بنے گا یا حرف مد ہے سکون اس کا آئے گا سبب عارضی طور پر تو مد عارض وقفی یہ بھی مد عارض وقفی ہے ولا یحض ضاد کو پر پڑھیں گے ضاد کو پڑھتے وقت تھوڑا سا کروٹ کی طرف منہ چلا جاتا ہے موٹا پڑا جاتا ہے حروف مستعلیہ میں ہے ضاد علی طعام عین کو مشق کیجیے گا وسط حلق سے آ رہا ہے یہ مسکین نون ساکن بنے گا یا کے اوپر مد عارض وقفی آئے گی فویل وائی یا ساکن ما قبل زبر یا لین لل دیکھیے دو پیش کے بعد لام ہے یہ ادغام بلا غنہ ادغام ہوگا ملے گا اور غنے کے بغیر فویل للمصلین صاد حروف مستعلیہ میں ہے موٹا پڑھیں گے مصلین آپ کے پاس چوائس ہے ٹھہریں گے آگے بڑھیں گے ٹھہرنے کی صورت میں نون ساکن بنے گا مد عارض وقفی اور اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو للمصلین الذین دال نرم ہم میم ساکن کے بعد عین تو اظہاری شفی میم کا اظہار نون ساکن کے بعد صاد اخفا آواز کو چھپائیے گا صلاتہم صاد کو موٹا پڑھیں گے حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ہم میم ساکن کے بعد سین تو یہاں پر اظہاری شفوی ساہون یہاں پر بھی مد عارض وقفی الذین ہم میم ساکن کے بعد یا اظہاری شفوی یراؤون یرا الف حرف مد حمزہ صد مد ایک ہی کلمے میں مد متصل اور یہاں پر آخر میں مد عارض وقفی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہاں پر بھی مد عارض وقفی تو اس طرح یہ ہم نے صورت پڑھا آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا اور انشاءاللہ جو بہن نے کہا کہ انگلش میں حالت رفع نصب جر کو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ میں اگلے ٹرم پہ آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح ہم آج کا لیکچر اینڈ کریں گے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ